ایثار کے واقعات 15 محرم الحرام سن 1421 ہجری مطابق 21 اپریل سن 2000 عیسوی بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی فاضل بین الشہور والایام فجعل شهر عاشوراء من أفضلها ففضله قد شاع بين الأنام وفضل يوم عاشوراء على جميع أيامه بفضله وكرمه وإحسانه وجعله لعقد أيام الشهر واسطة النظام فسبحانه من إله اختص بالتفضيل والتشريف ما شاء من أزمنة وأمكنة لأسرار وحكم عظام خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته الكرام ثم ابتلاه بالذنب ليتصف بذل العبودية لربه وحسن الاستسلام ثم تاب عليه لما تاب وحباه بالاجتباء والهدى والإكرام ونجى نوحا ومن آمن به من الغرق العام وأطفى نار نمرود عن خليله وأبدل عليه حظها بالبرد والسلام ورد على يعقوب ولده وبصره بعد الإعدام وتاب على داود وجعله في الأرض خليفة ينفذ بأمره الأحكام ورد على سليمان ملكه بعد ذهاب وانفصام وأنجى موسى وقومه من فرعون ذي العلو والفساد والإجرام ورفع عيسى إليه فيا لها رفعة نال بها رفيع المقام وأكرم نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم وقدمه على الكل فهم المأمومون وهو الإمام وجعل كتابه مهيمنا على الكتب وحاكما على الحكام وبشره بالشفاعة العظمى ومحمود المقام فسبحانه من إله عظيم لا تعد أياديه كيف والكون وما فيه من كرم ذي الكرم والإكرام أحمده سبحانه حمد عبد معترف بأن التوفيق للحمد من نعمه العظام وأشكره على مواهبه الجسام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالكمال والبقاء والدوام شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام أرجوه أن يختم بها حياتي فإن مآل الأعمال بالختام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأفضل إمام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومصابيح الظلام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس نے تمام پیغمبروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر بنایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نبوت اور رسالت کے قصر کو، محل کو مکمل فرما دیا، پائے تکمیل کو پہنچا دیا۔ دین اسلام چلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے
اور اس کی تکمیل ہوئی، اس کا اتمام ہوا، اس کا اکمال ہوا آقائے مدنی آقائے مکی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات پر۔ اور کلام پاک کے چھٹے پارے میں اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین اسلام پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ قیامت تک جو جزیات دنیا کے اندر وجود پذیر ہوں گی، ان جزیات کا جواب ان کلیات کے ذریعے سے علماء کرام، فقہاء عظام، ائمہ مجتہدین مستنبط فرماتے رہیں گے، مستخرج فرماتے رہیں گے، جو کلام پاک کے اندر مذکور ہیں یا احادیث صحیحہ، احادیث متواترہ، احادیث مشہورہ کے اندر مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا مقام بھی تمام امم کے مقابلے میں، تمام اقوام کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ہے۔ کلام پاک کے چوتھے پارے میں اللہ نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت ہے، تمام امتوں کے اندر سب سے زیادہ شاندار امت ہے، اور پھر اس امت کے اندر بھی درجات مراتب ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو مقامات ہیں، وہ مقامات کسی امت کو اور اس امت محمدیہ میں سے کسی فرد کو حاصل نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام دنیا کے اولیاء کرام ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی ولایت کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، تو سارے اولیاء اللہ کی ولایت جو ایک مقام پر اکٹھا کر لی گئی ہے، وہ تمام کی تمام ولایت صحابی کے پاؤں کے نیچے کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے بھی حضرات خلفائے راشدین کا مقام سب سے بڑا ہے۔ خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان اور حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب رضوان اللہ سبحانہ و تعالی علیہ مجمعین۔ اور پھر ان چاروں صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ ان تینوں کا نہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا مقام، پھر حضرت عمر ابن خطاب کے مقام کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کا مقام، حضرت عثمان ابن عفان کے مقام کے بعد حضرت حیدر کرار علی ابن ابی طالب کا مقام ہے رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام کے تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضری دینے والے، پابندی سے حاضری دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے، آپ کی ہر ہر ادا پر مر مٹنے والے، جانثاری اختیار کرنے والے، دامے درمے قدمے سخنے، ہر طرح دین اسلام کی مدد کرنے والے، اسی طرح جان مال کی قربانی دینے والے، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں کو جانچ لیا تقوی کے لیے
تو صحابہ کرام کے دلوں کو صحیح پایا تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کے واسطے. اس لیے کلام پاک میں ارشاد فرمایا گیا بڑی وضاحت کے ساتھ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہی تو ہے غلامان محمدی کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزمایا، تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تو ان کے دلوں کو تقوی کے واسطے بالکل صحیح پایا، درست پایا، تقوی کا مقام پایا. چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے مقام کو تمام امت کے اندر اونچا کر دیا گیا. تو یہ جان کی قربانی دینے والے بھی تھے اور مال کی قربانی دینے والے بھی تھے اور وقت کی قربانی دینے والے بھی تھے. ان کے اندر رحم بھی تھا، ان کے اندر شفقت بھی تھی، ان کے اندر اکرام مسلم بھی تھا، ان کے اندر اعزاز و اکرام کرنے کا مادہ بھی تھا، چھوٹوں پر پیار کرنے کا مادہ بھی تھا، تبلیغ دین حنیف بھی ان کا وصف تھا، اعلاء کلمت اللہ ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا. اسی طرح دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا مادہ 100% ان صحابہ کرام کے اندر موجود تھا. ان کے اندر ایثار کی کیفیت تھی، قربانی دینے کا مادہ موجود تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کی قربانی کو قبول کیا، ان کے ایثار کو قبول کیا. دامے درمے قدمے سخنے جو یہ قربانی دیتے تھے، دین کی خاطر مصیبتیں برداشت کرتے تھے، ایذا رسانیاں برداشت کرتے تھے، دین کی خاطر پتھر کھاتے تھے اور دین کی خاطر چلتے چلتے اپنے پیروں کو زخمی کر لیا کرتے تھے، پیاس کو برداشت کرتے تھے، بھوک کو برداشت کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان تمام قربانیوں کو قبول کیا اور صحابہ کرام کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. یہ وصف کلام پاک کے اندر باری تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور صحابہ کرام کا بیان فرمایا. چونکہ ایثار سے کام لیتے تھے، قربانی سے کام لیتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. ایثار یہ در حقیقت فیاضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ ہے. یہ سخاوت کا سب سے بڑا اور سب سے آخری مرتبہ ہے. ایثار عربی زبان کا ایک لفظ ہے. ایثار باب افعال کا مصدر ہے، جیسا کہ عربی جاننے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. آثر یوثر ایثارا،
اس کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضرورت پر مقدم رکھا جائے، دوسروں کی حاجتوں کو اپنی ذاتی حاجت پر مقدم رکھا جائے۔ انسان جو ایثار کرتا ہے خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے دوسروں کو پانی پلاتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہی ایثار کے معنی ہے کہ اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال دیا جائے، اپنی حاجت کو پیچھے ڈال دیا جائے اور دوسرے کو مقدم رکھا جائے، اس کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے اور اپنا کام نہ کر کے دوسرے کا کام نکال دیا جائے، دوسرے کی ضرورت کو مکمل کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے۔ یہ ایثار کے معنی ہے، ایثار کا مفہوم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں انصار مدینہ کا سب سے بڑا اخلاقی وصف یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین، مکہ مکرمہ سے آنے والے ایمان والے، مکہ مکرمہ سے آنے والی ایمان والی عورتیں جب بے خانہ ہو کر اور اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تو انصار مدینہ نے ان مہاجرین مکہ مکرمہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مدینہ منورہ کے ایمان والوں نے ان مکہ مکرمہ کے مسافروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کو بے انتہا راحت پہنچائی، بے انتہا آرام پہنچایا اور ان کو اپنے گھر دیے۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے ان مہاجرین کو اپنے گھر دیے، اپنے باغ دیے، اپنے کھیت دیے، اپنے کپڑے دیے، اپنے مکانات دیے، اپنے دراہم دیے، اپنے دنانیر دیے، اپنا سونا دیا، اپنی چاندی دی، اپنا غلہ دیا، اپنا اناج دیا، غرضے کہ اپنی تمام کی تمام چیزیں ان کے اوپر قربان کی اور اپنی محنتوں کے اندر ان کو شریک کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر مناقب انصار کا بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور خود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر ان مہاجرین مکہ مکرمہ کو آرام پہنچایا۔ اور جب بنو نذیر کی زمین جو یہودیوں کا ایک فرقہ ہے مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انصاری صحابہ کرام کے سوا باقی تمام کی تمام زمین مہاجروں کو دے دی تو انصار مدینہ نے ہنسی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، انصار مدینہ کی یہ ادا باری تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور ان کی کلام پاک کے اندر باری تعالیٰ نے تعریف فرمائی، توصیف فرمائی اور ارشاد فرمایا ان انصار مدینہ کے بارے میں، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت کریمہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ کرام کے ایثار کو اور قربانی کو بے انتہا پسند فرمایا اور ان کی ڈٹ کر تعریف کی۔ ایثار کے معنی میں نے آپ حضرات کے سامنے خواتین و حضرات ابھی بیان کیے، احادیث کریمہ کے اندر بھی ایمان والوں کے ایثار اور قربانی کا ذکر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من الانصار بات به ضيف
فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نظمي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 182 پر ہے. کتاب التفسیر سورہ حشر کی اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ کا ایک آدمی جو مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس بیچارے کے ایک مہمان آیا اور مہمان نے وہاں رات گزاری، لیکن اس انصاری صحابی کے پاس سوائے اپنی غذا کے اور سوائے اپنے بچوں کی غذا کے کوئی اور دوسری غذا موجود نہیں تھی. بس گھر کے اندر اتنا کھانا تھا کہ خود کھا سکے، اس کی بیوی کھا سکے، اس کے بال بچے کھا سکیں. اب مہمان آ گیا اور رات گزر نہیں ہے اس مہمان کو. چنانچہ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی شریک حیات سے کہا کہ بیگم بچوں کو تو سلا دو، پیار سے محبت سے مودت کے ساتھ بچوں کو تو سلا دو اور چراغ بجھا دو، اور جو کھانا گھر کے اندر موجود ہے، جو غذا گھر کے اندر آپ کے پاس موجود ہے، وہ مہمان کے پاس لا کر رکھ دو. بچوں کو کچھ نہ کھلاؤ اور بچوں کو ایسے ہی بھوکا سلا دو، اور مہمان کے سامنے اپنے پاس جو غذا موجود ہے، جو کھانا موجود ہے، وہ کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھو. حدیث پاک میں ہے کہ اس واقعے کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو خواتین و حضرات آج کے درس کی آیت کریمہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کو تحریر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح. صحابی نے قربانی سے کام لیا، صحابی نے ایثار سے کام لیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اس ایثار کو قبول فرمایا اور کلام پاک کے 28ویں پارے میں اس کی تعریف فرمائی. یہ سب نتیجہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض میں رہنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اختیار کرنے کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور امتثال امر کرنے کا، کہنا ماننے کا کہ ان صحابہ کرام نے اپنے پیغمبر جلیل کی بات مانی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، نبی آخر الزمان کی بات مانی. اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کا رنگ ان پر چڑھا دیا. اور کلام پاک میں یہی کہا گیا کہ دیکھو کسی اور رنگ کو اختیار نہ کرو، دین اسلام کے رنگ کو اختیار کرو، کیونکہ دین اسلام کا رنگ تمام رنگوں کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر ان صحابہ کرام کو رگا تو دین اسلام کا رنگ ان کے اوپر غالب ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تربیت فرمائی اور خصوصی طور سے تربیت فرمائی. عن انس رضی اللہ عنہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لیقطع لهم بالبحرین
فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني. یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو ایک مرتبہ بلایا. یہ حدیث پاک کتاب المساقات باب القطائع میں امام بخاری علیہ الرحمن بخاری شریف صفحہ نمبر 320 پر نقل فرمائی ہے. انصار مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. اور بلایا کیوں؟ یہ موقع اس وقت کا موقع ہے جب بحرین فتح ہوا اور اسلامی جھنڈا وہاں گاڑ دیا گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کے علاقے کو انصار کی جاگیروں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں. ان کو یہ بحرین کا علاقہ دینا چاہتا ہوں. تمام کے تمام صحابہ جن جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تھا سب حاضر ہو گئے خدمت اقدس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کی غرض و غایت ان کے سامنے ظاہر فرما دی کہ بھئی میں نے اس وجہ سے آپ حضرات کو بلایا ہے کہ میں آپ کو بحرین کا علاقہ دینا چاہتا ہوں. تو یہ انصار مدینہ بولے کہ اے پیغمبر خدا علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ ہمارے واسطے بحرین کا علاقہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو اکیلے اکیلے ہمیں عنایت نہ فرمائیں اے پیغمبر خدا، بلکہ مکہ مکرمہ کے قبیلے قریش کے صحابہ کرام کو جو ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، آپ ان کے واسطے بھی کچھ نہ کچھ زمین عنایت فرمائے، ان کے واسطے بھی تحریر فرما دیں. ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملے. ہم نہ لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو، ایمان والوں کو بھی اتنا ہی حصہ نہ ملے جتنا آپ ہم کو عنایت فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین مکہ مکرمہ کو دینے کے واسطے زمین موجود نہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے انصار مدینہ، اگر تم کو یہ منظور نہیں تو صبر کرو، صبر کرو. میرے بعد تم کو یہ تکلیف پہنچے گی کہ لوگ لے لیں گے اور تم کو پوچھیں گے بھی نہیں. لوگ لے لیں گے اور تمہیں اس علاقے کو دینے کے لیے یا کوئی اور علاقہ دینے کے لیے پوچھیں گے بھی نہیں، دینا تو درکنار، معلوم بھی نہیں کریں گے، تمہیں فراموش کر دیں گے. لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر کے اوپر جا کر ملاقات کرو. وہاں تمہاری قربانیوں کا پورا پورا عوض اور پورا پورا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے مل جائے گا. اگر لوگ تمہیں نہیں دیں گے نہ دیں، صبر کرنا ہے انصار مدینہ. صبر سے کام لینا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. لڑائی نہ کرنا، دنگا نہ کرنا، فساد نہ کرنا کہ ہمیں زمین نہ ملی، علاقہ نہ ملا، باغ نہ ملا، جائیداد نہ ملی. تم تھاوت سے کام لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کرو. وہاں اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، تمہارے ایثار اور دوسرے محاسن کے عوض میں تم کو بدلہ عنایت فرمائے گا. جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں تمہارے واسطے تیار کی گئی ہیں. حضرات انصار مدینہ نے، خواتین و حضرات، اس بات کو قبول نہیں فرمایا کہ اکیلے اکیلے ہمیں مل جائے اور ہمارے مکہ مکرمہ کے ایمان والوں کو نہ ملے، ہمارے مکہ مکرمہ کے مہاجر بھائیوں کو نہ ملے. آج کے مسلمان اگر ہوتے تو تمام کا تمام بحرین کا علاقہ لے لیتے، تمام جائیداد پر قبضہ کر لیتے، تمام علاقے کے اوپر قبضہ کر لیتے اور اپنے بھائیوں کو کانوں کان خبر نہ دیتے کہ ہم کو فلاں علاقہ مل گیا، فلاں جاگیر مل گئی،
فلاں جائیداد مل گئی، فلاں قطعہ زمین ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مفاد پرستی عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت موجود نہ تھی۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ مہاجر خواتین و حضرات، یہ ہے صحابہ کرام کا ایثار، یہ ہے صحابہ کرام کی قربانی کہ اپنے آپ کو پیچھے ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کو آگے بڑھا دیا۔ اسی طرح دین اسلام پھیلا، دین اسلام کی بنیاد کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے اللہ نے مضبوط کروایا، اس کو متانت نصیب کروائی۔ عن ابی عمر رضی اللہ عنہ قال اہدی لرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راس شاة فقال ان اخی فلان وعياله احوج الى هذا منا فبعث به اليهم فلم يزل يبعث واحد الى اخر حتى تداولها 7 ابيات حتى رجعت الى اولئك فنزلت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے لیے ایک بکری کا سر ہدیے میں بھیجا گیا۔ کسی نے بکری ذبح کی ہوگی، بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا بھیجا، کسی صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیے میں بھیج دیا۔ جب یہ بکری کا بھیجا وہاں اس صحابی کے مکان پر بطور ہدیے کے آیا تو وہ صحابی بولا کہ میرا فلاں فلاں بھائی، فلاں فلاں ایمان والا، فلاں فلاں اسلام والا اور اس کے بال بچے اس بکری کے بھیجے کے زیادہ محتاج ہیں، اس بکری کے بھیجے کے زیادہ حقدار ہیں ہمارے مقابلے میں۔ ہم اس کے اتنے حقدار نہیں جتنے ہمارے فلاں فلاں بھائی کے بال بچے حقدار ہیں۔ چنانچہ وہ بھیجا بکری کا وہاں بھیج دیا گیا جس بھائی کے بارے میں اس صحابی رسول نے فرمایا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے میں اس کا زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار ہے۔ جب وہ بھیجا اس صحابی کے مکان پر پہنچا تو اس نے دوسرے کے ہاں بھیج دیا، دوسرے کے ہاں پہنچا، بولا میں زیادہ حقدار نہیں، اس کا میرا فلاں ایمانی بھائی اس کا زیادہ حقدار ہے، اس نے تیسرے کے ہاں بھیج دیا، تیسرے نے چوتھے کے ہاں بھیج دیا، چوتھے نے پانچویں کے یہاں بھیج دیا، پانچویں نے چھٹے کے یہاں بھیج دیا اور چھٹے نے ساتویں گھر میں بھیج دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بھیجا 7 گھروں میں گھوم کر آ گیا اور جہاں سے چلا تھا وہیں آ گیا۔ جس صحابی رسول نے یہ بھیجا فلاں فلاں آدمی کے مکان پر بھیجا تھا، پھر وہاں سے دوسری جگہ گیا، تیسری جگہ گیا، چوتھی جگہ گیا، گھومتے گھامتے یہ بکری کا بھیجا، بکری کا سر جہاں سے چلا تھا وہیں آ گیا۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کلام پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی جو آج کے درس کی آیت کریمہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. واقعے مختلف ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام میں ظاہر سی بات ہے ایثار کرنے والے، قربانی دینے والے بہت لوگ موجود تھے، تو کوئی مخصوص واقعہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نہیں بن سکتا. یہ سارے واقعات ہی اس آیت کریمہ کے یعنی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ والی آیت کریمہ کے شان نزول بن سکتے ہیں، سبب نزول بن سکتے ہیں. گھوم پھر کر بیچاری بکری کا بھیجا جہاں سے چلا تھا وہیں آ گیا، اور ایک نے دوسرے کے ساتھ قربانی دینے کا معاملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ واقعی ایسے ہی تھے. ازواج مطہرات بھی کچھ کم قربانی دینے والی نہ تھیں. روا مالک انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان مسکینا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيها إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيها إياه قالت ففعلت. قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكتفها فدعتني عائشة رضي الله عنها فقالت كلي من هذا خير من قرصك. یہ حدیث پاک حضرت امام مالک علیہ الرحمن موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 390 کے اوپر بیان فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، لاڈلی بیوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے، ایک نادار نے ان سے سوال کیا، مانگا اللہ کے نام پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں صرف ایک روٹی تھی، اور اتفاق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس روز روزہ تھا، روزے دار تھی اس دن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ بھیا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو، یا اللہ کے نام پر مانگ رہے. خادمہ نے کہا کہ عائشہ اگر یہ روٹی اس مسکین کو اس وقت دے دی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی. آپ سوچ لیں، سمجھ لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے خادمہ یہ بات نہ کہو، دے دو اس کو یہ روٹی، اللہ مالک ہے افطار کے لیے بھی. یہ خادمہ کہتی کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے آدمی نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی، ہدیہ دینے کی اس کی کوئی عادت نہ تھی، ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ، جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا. سالم بکری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ سالم بکری پہنچی بھنی ہوئی تو خادمہ کو بلایا اور خادمہ سے فرمایا کہ آؤ یہ کھاؤ، یہ بکری سالم، اس کا بھنا بھنا گوشت تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے جس کو اے خادمہ تم مسکین کو دے نہیں رہی تھی اور اس کو میرے افطار کرنے کے واسطے روک رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روٹی کو مسکین کی جانب ہدیہ دینے کی وجہ سے اور اس کو قبول فرماتے ہوئے یہ سالم بھنی ہوئی بکری مجھے عائشہ کے پاس بطور ہدیہ بھیج دی. صحیح ہے کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر، باری تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی صدقہ دیتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بہترین بدلہ عنایت فرماتے ہیں.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسکین کو وہ روٹی عنایت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو قبول فرماتے ہوئے یہ سالم بھنی ہوئی بکری ان کے یہاں بھیج دی۔ اور امام نسائی علیہ الرحمہ نے نسائی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیمار تھے، بیماری کے عالم میں انگور کو جی چاہا، ان کے لیے 1 درہم میں انگور کا ایک خوشہ خرید کر لایا گیا۔ انگور کا ایک خوشہ خرید کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے لایا گیا۔ اتفاق سے ایک مسکین آ گیا، ضرورت مند آ گیا، غریب نادار آ گیا اور سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ عنایت کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسکین سوال کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ انگور کا خوشہ اس کو دے دو۔ حاضرین میں سے ایک آدمی پوشیدہ طریقے سے خفیہ طور پر اس مسکین کے پیچھے گیا، کیونکہ وہ مسکین انگور کا خوشہ لے کر آگے کو چلا گیا تھا اور انگور کا خوشہ اس مسکین سے جا کر خرید لیا، اور خریدنے کے بعد انگور کا وہ خوشہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کر دیا۔ مگر یہ مسکین سائل پھر آیا اور دوبارہ آنے کے بعد سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے عنایت فرمایا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر وہ انگور کا خوشہ اس مسکین کو دے دیا۔ انگور کا وہ خوشہ پھر اس مسکین کو دے دیا۔ چنانچہ پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے، پوشیدہ طریقے سے گئے اور اس مسکین کو 1 درہم دے کر خوشہ خرید کر لے آئے، اور خوشہ خرید کر لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پھر پیش کر دیا۔ وہ سائل، وہ مسکین، وہ غریب، وہ نادار پھر آنا چاہتا تھا کہ جا کر پھر سوال کروں، مانگوں اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پر۔ لوگوں نے منع کر دیا کہ دیکھو اب مت جانا، آپ سوال کرنے کے واسطے وہاں پر مت جانا۔ ادھر اس تمام واقعے کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اطلاع ہوئی کہ یہ انگور کا خوشہ تو وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا۔ یہ اطلاع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہی، اگر پہلے سے یہ اطلاع ہو جاتی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقے کے اندر دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے، اس نے استعمال فرما لیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ واقعہ بھی ایثار اور قربانی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر وہ دینار کی تھیلی غلام کے سپرد کی،
کہ جاؤ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تھیلی لے جاؤ کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرمائیں اور قبول فرمانے کے بعد اپنی ضرورت میں اس کو صرف کر لیں۔ اور غلام کو ہدایت کر دی کہ دینار کی یہ تھیلی ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں، قبول فرمائیں گے اور قبول فرمانے کے بعد اس رقم کا کیا کریں گے۔ غلام نے دینار کی وہ تھیلی لی اور حسب ہدایت یہ تھیلی جراح کے بیٹے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دی، اور وہ غلام ذرا ٹھہر گیا کہ دیکھو یہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا صلہ دے، اس کا عوض دے، اس کی جزا دے، اس کا بدلہ دے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر رحمت فرمائے۔ اور اسی وقت اپنی کنیز کو، اپنی خادمہ کو کہا کہ لو یہ 7 فلاں شخص کو، یہ 7 فلاں شخص کو، 5 فلاں شخص کو دے آؤ، فلاں کو اتنے دے کر آؤ، فلاں کو اتنے دے کر آؤ، فلاں کو اتنے دے کر آؤ۔ کسی کو 7 دینار بھجوائے، کسی کو 5 دینار بھجوائے، یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت غربا میں، یتامہ میں، مساکین میں تقسیم کر دیے۔ غلام یہ تمام کا تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کر دیا کہ اے عمر، آپ نے مجھے دینار کی ایک تھیلی عنایت فرمائی تھی اور حکم دیا تھا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور وہاں جا کر میری طرف سے اس کو ہدیے میں پیش کرو، اور آپ نے مجھے یہ بھی حکم عنایت فرمایا تھا کہ میں وہاں ٹھہر جاؤں اور دیکھوں کہ وہ ان تمام کے تمام دیناروں کا کیا کرتے ہیں، آیا اپنی ضروریات میں خرچ کرتے یا غربا، یتامہ اور مساکین کے اندر ان تمام کے تمام دیناروں کو صرف کرتے ہیں۔ میں آپ کے ارشاد عالی کے مطابق وہاں ٹھہر گیا اور میں نے منظر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعا دی کہ اللہ عمر کو صلہ دے، بدلہ دے، ان پر رحم فرمائے، ان کو رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اور اس کے بعد تمام کے تمام دنانیر جو اے عمر آپ نے ہدیے کے اندر بھجوائے تھے وہ اسی وقت تقسیم کر دیے۔ یہ تمام کی تمام کیفیت غلام نے واپس آ کر بیان کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی ہوئی غلام کو دے کر ہدایت کی اور فرمایا کہ اے غلام، یہ 400 دینار کی تھیلی اپنے پاس رکھو اور اس تھیلی کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر پیش کرو، اور وہاں بھی دیکھو کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں، آیا اپنی ضرورت پر خرچ کرتے ہیں یا غربا، یتامہ، مساکین، ناداروں اور مستحقین کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ غلام نے وہ تھیلی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں سے لی اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت شریفہ میں گیا اور وہاں جا کر یہ تھیلی پیش کر دی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار کی وہ تھیلی لی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا دی اور فرمایا کہ رحمہ اللہ ووصلہ
یعنی اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے اور ان کو اس کا صلہ دے، بدلہ دے، عوض دے، جزا دے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلی لے کر فوراً اس تھیلی کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں کے اندر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھیجتے رہے. کسی کو 10 بھیجے، کسی کو 7 بھیجے، کسی کو 5 دینار بھیجے، کسی کو 4 بھیجے، کسی کو 12 بھیجے، کسی کو 15 دینار بھیجے. دنانیر تمام کے تمام یہ لٹاتے رہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی شریک حیات یہ تمام کا تمام ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں. دیکھتی رہیں کہ میرے شوہر معاذ ابن جبل تمام کے تمام دیناروں کو تقسیم فرماتے چلے جا رہے ہیں. آخر میں بولی کہ اے معاذ، ہم بھی تو خدا کی قسم مسکین ہی ہیں، ہم بھی تو نادار ہی ہیں، ہم بھی تو فقیر ہی ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اس وقت جس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم بھی تو اے معاذ مسکین ہی ہیں، تھیلی میں صرف اس وقت 2 دینار باقی رہ گئے تھے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 2 دینار اپنی بیوی کو دے دیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام یہ تمام کا تمام منظر دیکھ رہا تھا، یہ تمام کا تمام ماجرا دیکھ رہا تھا. غلام یہ دیکھنے کے بعد سیدھا اپنے آقا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹا اور تمام کا تمام حال جو اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر ڈالا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے 400 دینار کی ایک تھیلی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس بھی بھیجی، انہوں نے بھی وہ تھیلی غریبوں میں لٹا دی. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی بھیجی، انہوں نے بھی تمام کی تمام یہ دنانیر کی تھیلی غریبوں اور یتیموں اور مسکین اور ناداروں کے اندر تقسیم فرما دی. فرمایا کہ یہ تمام کے تمام ایمان والے صحابہ کرام بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے اور سب ایثار والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، ناداروں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں. یہ ذرا بھی مال سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، سونے چاندی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سونے چاندی کو دوسروں کے اندر تقسیم کرنے والے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایثار اور قربانی سے کام لیا اور صحابہ اکرام کے سامنے ایثار اور قربانی کی کیفیت ظاہر فرما کر دکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک مسلمان عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دیکھا، اس چادر کا مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مند ہو کر اس مسلمان عورت کے اس تحفے کو قبول کر لیا. اپنے ہاتھ سے بیچاری وہ چادر بن کر لائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ چادر بطور تحفے کے اور بطور ہدیے کے قبول فرمائی، اسی وقت ایک غریب مسلمان نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے آپ عنایت فرما دیجئے، مجھ کو یہ چادر اچھی لگ رہی ہے. آقائے مکی، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر اتار کر اس سائل کے حوالے کر دی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس آدمی کو یہ چادر مانگتے ہوئے دیکھا اور یہ بات دیکھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چادر اتار کر اس کے حوالے کر دی، تو صحابہ اکرام نے اس آدمی کو ملامت کی
کہ تم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی حاجت تھی، ضرورت تھی، اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، تم نے یہ چادر کیوں مانگ لی؟ کیوں مانگی تم نے یہ چادر؟ صحابہ کرام نے اس آدمی کو، مانگنے والے کو ملامت کی، تم نے مانگی کیوں یہ چادر، جبکہ تمہیں پتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت ہے، چادر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور تمہیں یہ بات بھی معلوم تھی کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، مانگنے والا مانگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، تم نے کیوں مانگی یہ چادر؟ وہ آدمی بولا کہ ہاں میں نے یہ چادر مانگی، مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، اور مجھے یہ چیز بھی معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے، میں نے تو یہ چادر بطور برکت کے لیے لی ہے، برکت کے واسطے لی ہے کہ یہی چادر میرا کفن بنے، یہی چادر میرا کفن بنے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس پورے واقعے کو صحیح بخاری باب حسن الخلق اور باب من استعد الکفن کے اندر بیان فرمائی ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس واقعے سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آدمی اگر اپنی زندگی کے اندر اپنے کفن کو تیار کر لے، اپنے اس کپڑے کو تیار کر لے جو اس کے لیے بطور کفن کے کام آئے، تو ایسا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس مانگنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چادر مانگی وہ اپنے کفن کے واسطے مانگی کہ مرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے تاکہ میری قبر کے اندر برکت رہے اور مجھے عذاب قبر سے محفوظ اور مصون کر دیا جائے۔ یہ ہے ایثار اور یہ ہے قربانی جس کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی تعلیم دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسرا واقعہ یہ نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھوک سے پریشان ہوں، بھوک لگ رہی ہے، بھوک نے ستا رکھا ہے۔ نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس اطلاع بھیجی کہ بھئی ایسے ایسے ایک آدمی بھوکا میرے پاس آیا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، اگر گھر میں کچھ ہو تو بھیج دو تاکہ میں وہ کھانا اس بھوکے کو کھلا دوں۔ زوجہ مطہرہ نے، پاک بیوی نے جواب دیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس تو اس وقت پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ سالن، نہ روٹی، نہ کھجوریں، کچھ بھی نہیں، بس پانی پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے پاس اطلاع پہنچوائی کہ بھئی تمہارے پاس اگر کھانے کے واسطے کچھ ہو تو بھیجو، ایک بھوکا میرے پاس موجود ہے۔ دوسری بیوی نے بھی یہی جواب دیا کہ بھئی میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسری بیوی کے پاس آپ نے یہی پیغام پہنچوایا، وہاں سے بھی یہ اطلاع آئی کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر چوتھی بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پہنچوائی کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو بھیجو، اس لیے کہ ایک بھوکا میرے پاس موجود ہے۔ وہاں چوتھی بیوی کے پاس سے بھی یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تمام کی تمام بیویوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا اور ساری بیویوں کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کی تمام کیفیت دیکھی تو حاضرین مجلس سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس آدمی کی مہمانی کر سکے؟
ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا اور میں اس کی مہمانی کروں گا۔ وہ صحابی اس بھوکے کو اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے بتلایا کہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں اور زیادہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ اس بزرگ انصاری صحابی نے بچوں کو سلا دینے کے لیے فرمایا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھو اور خود ساتھ بیٹھ جانے کے بعد اٹھ کر چراغ گل کر دینا کہ ہمارے نہ کھانے کا مہمان کو احساس ہو نہ کسی چیز کا احساس ہو، اندھیرے کے اندر یہ کھانا رکھ دینا۔ مہمان کھاتا رہے گا اور ہم ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھتا رہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی بیوی نے کیا، مہمان نے کھانا کھا لیا، وہ شکم سیر ہو گیا۔ جب یہ صبح کو انصاری صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں حاضر ہوئے تو آقائے مکی آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا بہت بہت پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کچھ واقعات تھے ایثار اور قربانی سے متعلق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ ان واقعات سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم ایثار اور قربانی کا پیکر بنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح قربانی پیش کریں، جان کی بھی قربانی پیش کریں اور مال کی قربانی بھی پیش کریں، تاکہ غربا، یتامى، مساکین، مستحقین، نادار، ضعیفوں اور کمزوروں کا بھلا ہو اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو، معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہو، خیر کی فضا قائم ہو اور مال کی محبت نکلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دجال کا فتنہ بھی مال ہی ہوگا، دجال کا فتنہ بھی مال ہی ہوگا۔ چنانچہ جو مال سے محبت کرتا ہے اور بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے اس آیت کریمہ کے بعد متصلاً یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو آدمی اپنے نفس کی کنجوسی سے محفوظ کر دیا گیا، سمجھ لو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق اردانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔